بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سب کچھ میں ہے سہیل آفریدی۔ جی ہاں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سندھ کے دورے پر ہیں اور ان کا یہ 3 سے 4 روزہ دورہ ہے۔ آج وہ پہنچے ہیں یعنی کہ فرائیڈے کو، اور منڈے کو یہ آفٹرنون میں روانگی ہے ان کی۔ سہیل آفریدی کا سندھ کا دورہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے پیچھے جو محرکات ہیں، جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہ بڑی معنی خیز ہیں۔ دیکھیے، سہیل آفریدی سندھ آنے سے پہلے پنجاب گئے تھے۔ پنجاب میں ان کے ساتھ، ان کی ٹیم کے ساتھ، ان کے رفقا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ کوئی اچھا سلوک نہیں تھا۔ مہمان نوازی اسے نہیں کہتے۔ آپ کے لاکھ اختلاف صحیح، لیکن جب کوئی آپ کے گھر پہ آ رہا ہے تو آپ کو مہمان نوازی کا بھرپور مظاہرہ کرنا چاہیے۔ لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ٹیم نے وہ مہمان نوازی کا مظاہرہ نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی والوں نے بھی کوئی اچھے رد عمل نہیں دیا۔ وہ اور بات ہے کہ سہیل آفریدی نے بعد میں معذرت کی۔ اب ان کو سندھ آنا تھا، اور سندھ میں سب سے پہلے ان کو کراچی لینڈ کرنا تھا۔ تو اب یہاں دیکھیں کتنی پازیٹیو تبدیلی آتی ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ انہیں ویلکم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارے مہمان ہوں گے، اور اس مہمان نوازی کا مظاہرہ وہ ایسے کرتے ہیں کہ صوبائی وزیر سعید غنی انہیں ایئرپورٹ پہ ویلکم کرتے ہیں۔ شاہراہ فیصل پر ان کے بینر لگتے ہیں، ان کے پوسٹر لگتے ہیں، مکمل تعاون کیا جاتا ہے، مکمل سیکیورٹی دی جاتی ہے۔ وہ شہر کا گشت کرتے ہیں، کراچی پریس کلب بھی جاتے ہیں، وہاں پہ جو ہے میٹ دی پریس بھی کرتے ہیں، اور پھر اتوار کو جو باغ جناح میں جلسے کی درخواست دی تھی، جس کے لیے خود پی ٹی آئی کے اپنے سینئر رہنما جن سے میری بات ہوئی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ مشکل ہے، اجازت نہیں ملے گی، لیکن حیرت انگیز طور پر اجازت مل گئی۔ اتوار کو باغ جناح مزار قائد کے سامنے جو گراؤنڈ ہے وہاں پر جلسہ ہوگا پی ٹی آئی کا، اور سہیل آفریدی صاحب وہاں خطاب کریں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ کراچی کی تاریخ کے بڑے جلسوں میں سے پی ٹی آئی کا ایک بڑا جلسہ ہوگا، اور ہو بھی سکتا ہے، چونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو سیاسی آزادی مل گئی؟ جو غیر اعلانیہ اس کے ساتھ معاملات چل رہے تھے وہ ختم ہو گئے، یا مفاہمت کے بادشاہ آصف زرداری نے کوئی نیا کھیل شروع کر دیا اور کسی نئی مفاہمت پہ انہوں نے کام شروع کر دیا ہے؟ دیکھیے جناب، بات یہ ہے کہ ہم نے ایک چیز نوٹ کی تھی، جب کینال کا مسئلہ آیا تھا، سندھ سے 6 کینال نکالے جا رہے تھے، تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنے ساتھ فیلڈ مارشل کو کھڑا کیا اور اس وقت اس کی جو انوگریشن کی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ فیلڈ مارشل کے اس سے کوئی تعلق تھا یا نہیں تھا، یا وہ ایز اے مہمان تھے، مجھے اس کا نہیں پتہ، یہ مریم نواز بہتر جانتی ہوں گی۔ لیکن اس کے بعد ایک میسج کنوے ہوا کہ پنجاب بھاری پڑ رہا ہے اور اگلی باری بھی پنجاب کی باری ہوگی، یعنی مسلم لیگ نون کی۔ واللہ علم صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن میرا تجزیہ یہی ہے کہ وہ میسج کنوے ہوا پولیٹیکلی طور پہ۔ لیکن پھر ایک میسج کنوے ہوا اس دن نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں جب نیشنل گیمز کی کلوزنگ سیریمنی تھی، ایک میسج اس دن بھی کنوے ہوا، یعنی 13 دسمبر کو۔ 13 دسمبر کی کلوزنگ سیریمنی میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی مہمان تھے، اور بلکہ میں چیف گیسٹ تھے۔ عاصم منیر صاحب چیف گیسٹ تھے، ساتھ میں بلاول صاحب تھے۔ ان دونوں کو ایک پلیٹ فارم پہ ایک جگہ کھڑے ہو کر عوامی اجتماع میں، یا کھیلوں کے ایک بڑے اجتماع میں جس میں بہت بڑی تعداد میں عوام بھی تھی، اور 18 سال بعد سندھ میں یہ نیشنل گیم ہوئے تھے، تو وہاں پر بھی ایک میسج کنوے ہوا کہ جناب جو کچھ پنجاب کے ساتھ تھا ایسا نہیں ہے، اب ایسا لگ رہا ہے کہ سندھ کے ساتھ کچھ اور معاملات ہو گئے ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب نے مفاہمت کی وہ چال چلی ہے جو شاید اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں چلی ہوگی، اور ایک لمبا کھیل انہوں نے شروع کر دیا۔ اس کو تقویت کیسے ملتی ہے؟ سہیل آفریدی کے اس دورے سے۔ اس دورے میں ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی سے قریب آ رہے ہیں۔ جو حسن سلوک وزیر اعلیٰ سندھ کی حکومت نے دیا، یقیناً ہماری روایت بھی ہے مہمان نوازی، اور پریکٹیکلی ہم نے بھی بتایا کہ مظاہرہ بھی کیا اس کا، لیکن سیاسی طور پہ دیکھا جائے تو یہ ایک سیاسی کھیل بھی ہے۔ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کیا قریب آ رہے ہیں؟ کیا یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں؟ اور کیا کراچی میں ایک بار پھر پی ٹی آئی
کو مکمل آزادی دی جا رہی ہے، مکمل آزادی ملنے والی ہے، اور سندھ حکومت اس کے لیے رضامند ہے۔ اس کراچی کے لیے جس کے انہوں نے بڑی محنت کی، جس کے لیے اس کراچی کے لیے جس کے لیے انہوں نے اپنا میئر بنانے کے لیے، میئر کراچی کے لیے انہوں نے جو ہے اپنے تمام تر حربے استعمال کیے، اور ہر طریقے سے میئر کراچی کو سپورٹ کیا، اور میئر کراچی جو ہے وہ میئر کراچی بن گئے مرتضیٰ وہاب صاحب، جو کہ بلاول بھٹو زرداری کے قریبی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی کراچی میں پیپلز پارٹی ترقیاتی کام بھی کرا رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں کرا رہی، لیکن میں کہتا ہوں کرا رہی ہے، اور مرتضیٰ وہاب بھی کرا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جو کبھی نہ ہوئے تھے، وہ مرتضیٰ وہاب نے کیے، اور اس میں روزمرہ اس میں اضافہ کر رہے ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی کام نظر آ ہی رہا ہے۔ اسی طریقے سے پھر سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بلاول عاصم منیر صاحب کے ساتھ، فیلڈ مارشل کے ساتھ، اور پھر وہاں سے میسیج کرنے ہوتے ہوئے آج، یعنی کہ ود ان 1 منتھ سہیل آفریدی کراچی میں، سندھ میں، اور سندھ کی وزٹ پہ ہیں، وہ بھی کراچی میں ہیں، اور اب وہ جو ہے اندرون سندھ جائیں گے، یعنی کہ سندھ کے دیگر اضلاع میں جائیں گے۔ اندرون سندھ کہنا غلط ہے، یہ ایک زبان پہ چڑھی ہوئی چیز ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اندرون سندھ نہیں بلکہ سندھ کے دیگر اضلاع میں جائیں گے، لائک حیدرآباد، لاڑکانہ، سکھر، میر پرخاص، ٹنڈو آدم اور دیگر جائیں گے۔ ان کا ایک روزہ پورا مکمل وزٹ ہے۔ اس کے بعد اتوار کو واپس آئیں گے، اتوار کو پھر ان کی جو ہے کراچی میں ایکٹیویٹیز ہوں گی، جلسہ ہوگا، اور پھر جو ہے منڈے کو روانگی سے قبل صبح کے اوقات میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کریں گے۔ یہ سارا سینیریو یہ بتا رہا ہے کہ دونوں جماعتیں قریب آ رہی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آ رہی ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو کیا عمران خان کے ساتھ بھی کوئی نرمی برتی جائے گی، یا عمران خان مائنس فارمولا چل رہا ہے؟ کیا -1 فارمولا پی ٹی آئی میں کامیاب ہو پائے گا، یا یہ سب رضامندی ہو چکی ہے؟ خان صاحب بھی اس بات کے لیے راضی ہیں کہ پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملایا جائے اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی دوستی کی جائے۔ صورتحال تو یہی بتا رہی ہے کہ دوستی ہو رہی ہے، معاملات بہتر ہو رہے ہیں، لیکن جو آئینی قانونی معاملات ہیں جو 9 مئی کو ہوا، وہ سب عمران خان صاحب کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ ریاستی اداروں پہ، ریاستی اداروں کی نشانیوں پہ حملہ پاکستان پہ حملہ ہے، یہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ خان صاحب نے اب تک معافی نہیں مانگی ہے، انہیں معافی مانگنی ہوگی۔ اور دیکھیے، سیاستدان وہی ہوتا ہے جو اپنی قوم کے لیے بیچ کا رستہ نکالتا ہے، جو سیاست کے لیے اپنی قوم کو لے کر چلتا ہے۔ لائک میں بات کروں اگر نواز شریف کی، محترمہ بینظیر بھٹو کی، تو انہوں نے ہمیشہ مفاہمت کی بات کی اور بیچ کا رستہ نکالا۔ بڑے سے بڑے مسائل آئے، زرداری صاحب بھی ملک سے چلے گئے تھے، ان پہ بھی مسائل ہوئے، لیکن پھر وہ واپس آئے، انہوں نے مفاہمت کی۔ نواز شریف بھی واپس آئے، انہوں نے مفاہمت کی، اور ان ساری مفاہمتوں کی وجہ سے ہی آج نہ صرف جمہوریت چل رہی ہے بلکہ یہ جماعتیں بھی رن کر رہی ہیں اور حکمراں کی شکل میں موجود ہے۔ سندھ میں حکمراں ہیں، مسلم لیگ نون جو ہے وفاق میں حکمرانی کر رہی ہے، پنجاب میں حکمرانی کر رہی ہے، پیپلز پارٹی سندھ میں بلوچستان میں حکمرانی کر رہی ہے، لیکن یہاں معاملہ آ رہا ہے پی ٹی آئی کا، اور پی ٹی آئی مفاہمت نہیں کر رہی، اور پی ٹی آئی اگر مفاہمت میں بہت زیادہ دیر کر دے گی تو پھر وہی ہوگا جو الطاف حسین کے ساتھ ہوا۔ الطاف حسین کی بھی غلطی یہی ہے کہ انہوں نے مفاہمت نہیں کی، انہوں نے وہ چیزیں کی جو کہ جو پاکستان کے لیے اچھی نہیں تھی۔ پاکستان کے خلاف نعرہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا، پاکستان کے اگینسٹ بات کوئی برداشت نہیں کر سکتا، ریاستی اداروں کے خلاف باتیں کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ دیکھیے، تنقید کرنا منع نہیں ہوتا، لیکن تنقید بھی کی جاتی ہے تمیز کے دائرے میں، اور حقائق کو دیکھا جاتا ہے۔ اس طرح سے اوٹ پٹانگ نہیں ہوتا جس طریقے سے عمران خان صاحب نے کی۔ تو میرا خیال ہے سہیل آفریدی ایک ایسی شخصیت کے طور پہ سامنے آئے ہیں جو پی ٹی آئی کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور پیپلز پارٹی کو ملا کر ایک ٹرائنگل بنا سکتے ہیں، اور اس ٹرائنگل کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا۔ لیکن بات صرف پی ٹی آئی کے فائدے کی نہیں ہے، پیپلز پارٹی کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا کراچی میں حصہ داری ہو سکتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر وہ فری ہینڈ دینے جا رہے ہیں یا سیاسی آزادی، غیر اعلانیہ جو سیاسی آزادی ملنے جا رہی ہے پی ٹی آئی کو، تو پھر اس میں دیگر رہنماؤں کا، ایسے رہنماؤں کا جو کہ بار بار معافی مانگ رہے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ عمران خان تو معافی نہیں مانگ رہے ہیں، لیکن الطاف حسین معافی مانگ رہے ہیں، تو ان کا کیا قصور ہے؟ اگر ایک چیز ہوئی ہے اب اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کوئی بیچ کا راستہ وہاں بھی نکلنا چاہیے۔ لیکن
جو فرق نظر آ رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم پاکستان میں۔ پی ٹی آئی کی پوری قیادت ابھی بھی اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے لیڈر کے لیے لڑ رہی ہے، اپنے لیڈر کی میسج کو آگے کنوے کر رہی ہے۔ جس طریقے سے والیانہ استقبال سہیل آفریدی کا اس کے ووٹر عمران خان کے ووٹرز نے کیا ہے، ایم کیو ایم پاکستان میں ایسا نظر نہیں آ رہا، اور وہ خود چاہتے ہیں کہ ان کے جو بانی ہیں وہ بانی ہی کہلاتے رہیں اور وہ بانی ہی رہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ لیکن کراچی والے کیا کریں؟ کراچی والوں کو کچھ تو فیصلہ کرنا ہوگا، ان کا بھی کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں، والی وارث ہے یا نہیں۔ ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان میں مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس کے بعد بانی کے چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، لیکن پریکٹیکلی ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یہ میرا خیال ہے، پریکٹیکلی ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو بات پھر آتی ہے پی ٹی آئی کی، پیپلز پارٹی کی۔ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے ہاتھ ملا لیا ہے، میسج کنوے ہے، کلیئر ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کیا چاہ رہی ہے یہ تو آنے والا وقت بتا دے گا، لیکن کہتے ہیں نا کہ عمل سے میسج کنوے ہو جاتا ہے۔ تو جو عمل ہو رہا ہے اس وقت سہیل آفریدی کی شکل میں پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ عمل یہ بتا رہا ہے کہ کھچڑی پک چکی ہے۔ ہاں، کھچڑی پک نہیں رہی، کھچڑی پک چکی ہے۔ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، چونکہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2026 کے آخر یا 2027 میں قبل از وقت انتخابات کی بھی کہانی چل رہی ہے۔ واللہ عالم، پاکستان میں سیاسی معاملات کبھی بھی کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اور دیکھنا ہوگا کہ اب آگے کا سیاسی منظرنامہ کیا بنتا ہے۔ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، اسٹیبلشمنٹ۔